السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں تو وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت دی ہے، جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے مقام دونوں اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی جگہ مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا تھا، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس کے جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی، پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ بخاری کی حدیث۔ حضرت انس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہتے رہا کرو۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا، اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں ہوں گے، یعنی جن کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر ان کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا ان کی کمر تک ہوگا اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار اور منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعہ ہی سے زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ ترمذی کی حدیث۔